بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال کہ سید شہباز بخاری صاحب واہ کینٹ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، اور ان کا دوسرا سوال کہ کیا خود کو اہل سنت کہلانے والا ہر گروہ عقیدہ حق پر ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمیں اصل میں عربی سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ دوسری زبانیں ہم پیسے کمانے کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے سیکھ لیتے ہیں۔ عربی آتی ہوتی تو بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے، کیونکہ لفظوں کا معنی معلوم ہوتا تو اسی میں ہی جواب موجود۔ میں نے ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی تو عقیدہ اور عقیدت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں واضح کی تھیں۔ عقیدہ قرآن اور حدیث کی نصوص، نون صاد نص، اس کی جمع نصوص یعنی قرآن اور حدیث کے الفاظ، وہ بنیاد ہوتے ہیں۔ اور یہ عقیدے کچھ قطعی ہوتے ہیں، کچھ ظنی ہوتے ہیں۔ جو ضروریات دین ہیں، اسلام کے قطعی عقیدے ہیں، اصولی، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا بندے کو اسلام میں داخل نہیں رہنے دیتا۔ ان کا ماننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ قطعی اصولی عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء اور اس کے افعال یعنی اس کے ناموں اور کاموں میں کوئی کسی طرح اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی معبود ہے، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول، تقدیر، یہ سب کچھ بنیادی طور پر ماننے والی باتیں ہیں۔ نبیوں کا ماننا، نبیوں کے ساتھ جو کچھ آیا اس کا ماننا، اور ختم نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اہل سنت، یہ الفاظ کسی نے خود نہیں بنائے، یہ بھی احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔
ما انا علیہ و اصحابی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کی ازواج، ان کے اہل بیت، ان کی اولاد، ان کی امت کے اولیاء، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ہر ایک کا درجہ اس کا الگ، لیکن ماننے میں ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اہل سنت کہلانا چاہتا ہے تو ضروریات اہل سنت کا ماننا اور اس پر عمل اور اس کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کہلانا اور بات ہے، اہل سنت ہونا اور بات ہے۔ ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اہل سنت کون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر۔ میں نے اس حوالے سے اہل سنت کون ایک مضمون اردو اور انگلش میں لکھا تھا، شاید فیس بک پر بھی موجود ہوگا، میرے نام کا جو پیج ہے اس میں بھی موجود ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ سے دارالعلوم پریٹوریا حضرت علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب، جن کی والدہ گزشتہ دنوں وصال فرما گئیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انہوں نے جب اپنے دارالعلوم کا 25 سالہ فنکشن منایا تھا، وہ اہتمام کیا تھا جشن، تو اس وقت جو انہوں نے میگزین چھاپا تھا اس میں بھی میرا وہ مضمون شامل ہے، اور شاید اسی کو ہی فیس بک پہ لگایا گیا۔ اس میں نے اہل سنت کون اس کا ذکر کر دیا تھا۔ میں اس وقت مختصر جواب دے رہا ہوں۔ اب وہ لوگ جو اہل سنت نہیں ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں تو کہلانے کی وجہ سے وہ اہل سنت نہیں ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنے غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں نبی بہت پسند ہیں، دین بہت پسند ہے اسلام کا، لیکن صرف پسند کرنے سے مومن نہیں ہو جاتے، اس کو ماننا ہوتا ہے، اس کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو خود کو اہل سنت کہلانے چاہتے ہیں، ان کو اہل سنت والی باتیں ماننا اور انہی کو پریکٹس میں لانا ضروری ہوگا۔ اب ما انا علیہ، اس سے وہ تمام خوارج وغیرہ نکل گئے، وہ اصحابی سے وہ رافضی جتنے ہیں وہ سب نکل گئے۔ تو اہل سنت وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام کے طریقے پر ہیں، وہی عقیدے، وہی طریقے، اور اس موضوع پر متعدد میرے خطبات، تقریریں بھی موجود ہیں۔ یہ میں نے مختصر جواب دیا۔ اگلا سوال شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹ سے سہیل طاہر صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ جب تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم زندہ و جاوید کتاب ہے، تو اگر کتاب زندہ و جاوید ہے تو پھر صاحب کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں اختلاف کیوں ہوا؟ اگر اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کی رحمت تو دائمی ہوگی جو ان کے ذریعے سے ہم پر آئے گی، کیا یہ بات درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جناب سہیل صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن تو ایک ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ تو کوئی نہیں بدل سکتا، کہاں بدلتے ہیں؟ ترجمے میں اور تفسیر میں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ تعبیر و تشریح مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ظاہری زمانے میں خوارج، خارجی کی جمع ہے، وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے تھے؟ کلمت حق ارید بہا باطل، کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، مگر اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔
تو وہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت کے قائل ہی نہیں تھے، جبکہ قرآن میں احکم الحاکمین کا لفظ ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے بعض کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ تو لوگ اپنے مطلب کی بات کو لے کر گروپ بنا لیے، غیروں کی سازشیں تھیں کہ الجھانا تھا، تو انہوں نے اختلاف کر لیا اور اپنے لیے الگ طریقہ بنا لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، اور 72 جو ہیں کلہم فی النار الا واحدہ، یہ 72 جو ہیں وہ ناری ہوں گے، دوزخ میں جانے والے، اور ایک ناجی، نجات پانے والا، اور اسی کے لیے اہل سنت و جماعت کا لفظ نکلا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے، فرق کرنے والے فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو علم کی کمی، یا فہم کی کمی، اور یا پھر ہٹ دھرمی کہ حق بات کو قبول نہیں کرنا۔ ہم ہزاروں مثالیں دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور عقلی طور پر بھی۔ بیج بنیاد ہوتا ہے، جڑ، تو جڑ سلامت نہ رہے تو پورا درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شاخ کٹ جائے مگر جڑ سلامت رہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ کٹ جائے اور درخت سلامت رہے۔ تو کائنات بمنزلہ ایک شجر، اور اس کی اصل اور جڑ، بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو لوگ ان کو حیات نہیں مانتے، فرقے بنا لیے حیاتی، مماتی وغیرہ وغیرہ، تو ان کی ضد ہے، وہ نہیں ماننا چاہتے۔ اب بتائیے میں نہ مانوں کا علاج کیا ہے؟ تو ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم خود حق پر قائم رہیں اور حق کی بات آگے پہنچائیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو منوانا ہمارا ذمہ نہیں ہے، حق بات پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ ہم اس پہ دلائل، اور زیادہ تر دلائل جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو پکا رکھنے کے لیے کہ یہ کہیں کسی کے پروپیگنڈے میں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر غلط عقیدہ اختیار نہ کر لیں۔ تو یہ ان کو پکا رکھنے کے لیے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کے دل و دماغ پر، ان کی بینائی پر، ان کو نہیں حق نظر آتا۔ سورج نکلا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ نہ مانے، تو بتائیے کیا علاج؟ تو مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہے۔ جو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو ہم نے حق پر رہنا ہے اور حق بات کو پہنچانا، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں سے وابستہ رہنا چاہیے جو ہمیں حق کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ عرس کا معنی اور مختصر مفہوم بیان فرما دیجیے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ہم نے عربی نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ لفظ عرس کے معنی اگر دیکھیں تو شادی کے آتے ہیں، عروس، عروسہ، عروسی جوڑا، آپ کے ہاں دعوت عروسی، یہ کامن لفظ ہیں، آپ کے ہاں رائج ہیں۔ تو دلہن کو دولہا ملے، دولہا کو دلہن ملے، تو ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کو وصال پر کونین کے دولہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں، اسی لیے وصال کا لفظ کہتے ہیں۔ تو ان کی خوشی، اور آپ کو پتہ ہے جب خوشی ہوتی ہے تو پھر تحفے تحائف خیرات بٹتی ہے۔ تو ہم اگر ہمارے یہاں کا دولہا ہو یا دلہن ہو تو ہم بھی اپنے طور پر جو ہمارے بن پڑتا ہے بانٹتے ہیں۔ وہ اللہ والے ہیں جن کا ہم عرس مناتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب اصل مقصد ہے۔ یہ عرس کا لفظ، برسی کا لفظ،
یہ جتنے ہیں چہلم وغیرہ، یہ ہمارے ہاں پہچان کے لیے لفظ رائج ہیں۔ اصل چیز ہے ایصال ثواب، کہ ہم کوئی نیکی کریں اس پر ہمیں ثواب کی امید ہے۔ ثواب کا مطلب اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، وہ ثواب کی امید۔ وہ ثواب ہم کسی اور کو بھی بخشیں، ایک کو یا زیادہ کو، ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے، جتنوں کو بخشیں ان کو بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ عرس ایصال ثواب ہے۔ برسی، چیلم، فاتحہ، قل، ختم نام رکھ لیتے ہیں، یہ اصل ایصال ثواب، 11ویں شریف، کنڈے، یہ نام ہیں عرفی طور پر پہچان کے لیے۔ اصل چیز ایصال ثواب۔ تو آپ کسی کو تحفہ دیں، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو گناہ گار ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیک ہو تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ میرے والد صاحب کا رسالہ موجود ہے، کتابچہ ثواب العبادات الی ارواح الاموات، اردو انگلش دونوں زبانوں میں میرے نام کے پیج پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نام ہے عرس، اصل میں ایصال ثواب۔ اور دوسری بات یہ کہ خوشی، کہ اس موقع پر ان کی وجہ سے ہمیں رحمت ملے، ہمیں برکت ملے اس ٹائم میں، اور اس ساعت میں ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پر۔ ویسے تو ایصال ثواب جب بھی کیا جائے، تو یہ عرس منانا ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے مختصر میں نے بیان کیا۔ اویس رضا صاحب کا سوال انڈیا سے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا، کیا اس روش پر شریعت کی طرف سے کوئی گرفت ہوگی؟ 100 بار توبہ شکستی باز آ، حضرت ابو سعید ابو الخیر کا مجھے وہ رباعی یاد آ رہی ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا میں کسی کو مایوس نہیں کر سکتا۔ میں یہی کہوں گا کہ اس نے اگر توبہ توڑ دی ہے تو وہ پھر توبہ کر لے، اور کوشش کرے کہ توبہ پر قائم رہے۔ توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کہ جو غلطی ہو گئی اس پر شرمندہ ہونا، یہ جو ندامت ہے یہ توبہ ہے، یہ بھی حدیث میں بیان ہے۔ تو ندامت ہو اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پختہ پکا ارادہ، لیکن بھول چوک ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیں، لیکن مذاق نہ بنائیں، کھیل نہ بنائیں اس کو۔ ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں تو ہمارا اعتبار جاتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے تو اس سے یہی امید رکھیں گے کہ وہ پھر معاف کر دے گا، اس کو معاف کرنا پسند ہے۔ کیونکہ شیطان نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تھا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا میرے بندے جب تک مجھ سے معافی چاہتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں توبہ پر قائم رہنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی کئی انسان ہے بھول چوک ہو گئی، پھر توبہ کر لیں، لیکن اس کو کھیل یا مذاق نہ بنائیں۔ مقصود احمد صاحب کا سوال کہ جو احکامات شریعت میں مرد کے لیے بیان ہوئے، جیسے کہ عبادات اور دیگر مسائل کے حوالے سے، عورت کے لیے بھی اسی طرح احکام بیان ہوئے، تو کیا مخنث کے لیے کوئی احکام بیان ہوئے کہ وہ کس طرح عبادت کرے گا اور کیا مسائل ہوں گے اس کے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 جنس بنائی ہیں، مرد اور عورت۔ مخنث ہونا بیماری ہے، یہ تیسری جنس نہیں ہے، یعنی یہ مستقل جنس نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اب اس کا علاج ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بر وقت ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو اب غالب کیا ہوگا کہ ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے مکلف اور پابند ہونا ہوگا۔ اگر ان میں عورت کے والا جو کہتے ہیں رجحان زیادہ ہوگا تو وہ عورت کی طرح، اور مرد والا ہے تو مرد کی طرح۔ لیکن میں نے پہلے بتایا اس حوالے سے ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے۔
ہمارے سب کے سب، میں اور آپ سب، ہمیں دوسروں کی فکر ہے، اپنی کوئی فکر نہیں، دوسروں کے عیبوں پہ نظر ہے، اپنے پر نہیں، دوسروں کی کمزوریاں خامیاں۔ تاہم آپ نے مسئلہ پوچھا تو ان کو جو شمار کیا جاتا ہے جس طرح، اب کوئی خواجہ سرا کہتے ہیں، کچھ اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ گے وغیرہ دوسری زبانوں میں بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اگر مرد والا رجحان ہے تو وہ مردوں کی طرح کریں گے، وہ اگر عورتوں کی نشو و نما بنا لیتے ہیں تو وہ غلط ہے ان کا۔ بہرحال انہوں نے اپنا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہی شمار ہوتے ہیں۔ اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس اجماع میں اہل بیت نہ ہو وہ اجماع کیسا؟ اور ایک روایت حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر حاضر ہوئے، تو وہاں انہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہ بنایا گیا۔ کیا اہل سنت کی کتابوں میں ایسا کوئی ذکر ملتا ہے؟ بعض غیر لوگ ہماری اہل سنت کی کتب کا حوالہ دے کر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ کہاں سے سوال آیا یہ؟ لاہور سے حماد صاحب۔ حماد صاحب پچھلے 2-3 برس یا شاید 4 برس سے یہ موضوعات روز بروز شدت پکڑ رہے ہیں۔ 1400 برس میں جتنی بھی ہستیاں گزری جن پر پوری امت اعتبار بھی کرتی ہے، اعتماد بھی کرتی ہے اور ان پر اعتقاد بھی رکھتی ہے، مثلا حضور غوث پاک، مثلا سیدنا داتا گنج بخش، میں نے یہ حوالہ دیا، پھر امام اعظم سے لے کر اب تک ہم جن ہستیوں کو اپنے اسلاف کہتے ہیں، اکابر کہتے ہیں، جو ہمارے بڑے، ایک چیز ہر خطبے میں سنی جاتی ہے، جمعہ کے خطبوں میں احادیث کے لیے اصول موجود ہیں، حدیث کو پرکھنا، اس کی درجہ بندی، علماء نے اس پر بہت محنت کی ہے، اسماء الرجال، جرح و تعدیل وغیرہ کا ایک پورا لمبا سلسلہ، موضوعات، اور جن کو ضعیف کہا جاتا ہے، معنعن کہا جاتا ہے، مدلس کہا جاتا ہے، ایک پوری، آپ نے اگر اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، یا آپ نے اگر جانتے ہیں، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بر صغیر میں 1921 تک ایک ہستی ہمارے درمیان رہی، 1856 سے 1921 تک، 65 برس کی عمر پانے والے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امت ان پر جمع رہی، اہل سنت و جماعت۔ 100 سال ہو گئے ان کی تعلیمات اور تحریرات کے حوالے سے ہمارے اندر جو جتنے بھی علماء، مشائخ وغیرہ، سب انہی کا حوالہ۔ آج یہ نئی باتیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کچھ روایات، کیونکہ مشہور ہے یہ باتیں کہ کتنی حدیثیں فلاں کے لیے، کتنی حدیثیں فلاں کے لیے گڑی گئیں معاذ اللہ، لیکن علماء نے چھانٹی کر دی۔ رہی بات عقیدت کی اور فضیلت کی، عقیدت تو سب سے ہے، جو نبی کے تمام صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، سب سے عقیدت۔ فضیلت کے حوالے سے بیان آ چکا، افضلیت کا بھی، فضیلت کا بھی۔ ہم لوگ آج ان باتوں میں کیوں الجھ گئے؟ دوبارہ کیوں الجھایا جا رہا ہے؟ کیا صحابہ کو مشکوک بنانا ہے یا اہل بیت کو؟ اب اہل بیت میں جتنے شامل ہیں، ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہیں،
وہ جتنے خاندان جو چار پانچ خاندان جو تمام اہل بیت رسول کہلاتے ہیں، کیوں نزاع یعنی جھگڑے کی صورت کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کس کو فائدہ پہنچانا ہے؟ اجماع صحابہ کا، اجماع علماء کا، اجماع اولیاء کا، اجماع اہل بیت کا، اجماع کس کا؟ یہ آپ کے عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ معلوم کرتے ہیں کہ کس کا اجماع۔ اس میں اجماع کا مطلب کتنے لوگ اس پر جمع، کنسنسس کہتے ہیں شاید انگلش میں، کنسنسس۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس پہ سارے کے سارے جمع ہیں۔ اب سوال آتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں لانا کہ حضور ناراض ہوئے کہ حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں لائی گئی ہے یہ بات؟ 1400 سال میں کسی نے، ہمارے جتنے اکابر ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات کی؟ اور پھر سیدنا صدیق اکبر، اب اگر بات آ جائے کہ نہیں جی میں نے ان کے لیے بیان کرنا ہے، تو میں ان کی بھی روایتیں میرے پاس مولا علی کی بھی ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ان کی افضلیت پر پھر مولا علی کا اپنا بیان موجود ہے، مولا کائنات کے اپنے جو بیان ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اوتھینٹک ہیں۔ آج ان باتوں کو کر کے امت کو کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ ایسے ایسے مسائل سننے میں آ رہے ہیں، حیران ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام کا بھی ادب کرنا ہے، ہمیں آل بیت کا بھی ادب کرنا ہے۔ ہم کسی ایک کی بے ادبی کریں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ہم مجرم بن جائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلفائے راشدین کے ساتھ، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے، حضرت علی کے بیانات موجود ہیں۔ پھر آج کوئی صاحب اٹھ کے کہیں کہ نہیں جی یہ بات، تو پھر آپ کی اس بات کی اہمیت، علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل کتنے ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرت علی، حضرت ابو بکر کے لیے کیا فرماتے ہیں وہ بھی تو بیان سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کی باتیں کر کے آج امت کو تقسیم کرنا اور الجھانا، یہ کون سی خدمت ہے؟ اگر آپ رافضیوں کا رد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں دلائل حقہ کے ساتھ، آپ خارجیوں کا رد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں دلائل حقہ کے ساتھ، جو مناسب انداز ہے اس میں۔ آپ ناصبیوں کا رد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں دلائل کے ساتھ، دلائل حقہ کے، مگر جو صورتحال بنا دی گئی ہے وہ عجیب ہو گئی ہے۔ ہر پیر، ہر مولوی کے الگ الگ گروپ بنتے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی کوشش نہیں کر رہا کہ کہیں بیٹھ کے اس کو حل کریں، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور زیادہ یعنی ضد دلائی جاتی ہے، اشتعال، یعنی ان کو اب غصہ دلا رہے ہیں کہ وہ بھی آگے سے کہیں، یعنی ترکی بترکی کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، وہ والا ماحول بن رہا ہے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت پر واقعی اعتبار اور اعتماد ہے تو ان کی تعلیمات اور تحریرات سے اب الگ تحقیق پیش کرنا یا کوئی الگ بات، جبکہ آپ کے پاس ان جیسے دلائل نہیں، ان سے کمزور ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے تو اپنے آپ کو پھر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو آپ بات وہ کریں نا جس پر کوئی ایسی واقعی خدمت ہو دین کی، لیکن محض لڑوانا،
ساری دنیا مانتی آ رہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ کلمات ہر جمعے میں سنتے ہوئے لوگوں کی عمریں گزر گئیں. اب نہیں جی افضلیت ایسی ہوتی ہے، اجماع ایسا ہوتا ہے، جمہور ایسا ہوتا ہے، فلاں ایسا. میں کہتا ہوں کیا ضرورت پڑی ان باتوں کی؟ کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ توڑا ہی جا رہا ہے نا، گروہ در گروہ تقسیم ہی کیا جا رہا ہے نا، شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے. شیرازہ بندی نہیں ہو رہی بلکہ اور بکھیرا جا رہا ہے. یہ کوئی خدمت نہیں ہے. میری تمام علماء اور مشائخ سے درد مندانہ عاجزانہ اپیل ہے کہ امت کو اس طرح تقسیم نہ کیجیے. دل و جان سے صحابہ کو بھی مانیے، دل و جان سے اہل بیت کو بھی مانیے. ہم کون ہوتے ہیں جج بننے والے؟ کس نے اختیار دیا ہے ہمیں ان کے معاملے میں جج بننے کا؟ اور میں عرض کروں، میں نے شاید یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا، کچھ مقام تحقیق ہیں تو کچھ مقام ادب بھی ہیں. ان لوگوں کا ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. ان کے بارے میں معمولی سی گستاخی ہماری بہت سی نیکیوں کو، کیا ایمان کو بھی ضائع کر سکتی ہے، اور کر رہی ہے. کوئی خیر نہیں مل رہی، خدا کے لیے مل بیٹھیے. اگر آپ کے پاس کوئی دلائل کے انبار ہیں اور آپ اپنے علمیت پر بہت ہی گھمنڈی ہیں تو مل بیٹھیں اور بات کر لیں. امت کو کوئی ایک فیصلہ دے دیں لیکن ہر ایک کی الگ الگ آواز آئے. اب سیدھی سی بات ہے، اب مجھ پہ بات کریں گے تو میں سیدھا سا جواب دوں گا. میں یہ کہوں گا میرے نزدیک نبی کا ہر صحابی محترم، میرے نزدیک نبی کی تمام اولاد، نبی کی ازواج اولاد، ان کے تمام اہل بیت محترم. میں تو مدینہ منورہ کی مٹی کا ادب کرنے والا ہوں. ان ہستیوں کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، میری وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے. اور میں نے اتنا علم بھی نہیں پڑھا، میں نے ایسا کوئی علم نہیں پڑھا کہ میں ان میں سے کسی کی گستاخی کروں، کسی کی بے ادبی کروں، کسی کے لیے ہلکی بات کروں. میں نے اتنا علم بھی نہیں پڑھا. اور ایسے علم سے میری توبہ جو مجھے کوئی بے ادبی کروائے اور مجھ سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو. میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، آپ مجھے ہر محفل میں سنتے ہوں گے. میں عرض کرتا ہوں کوئی گفتگو میں میرے سے کسی طرح کوئی کوتاہی ہوئی ہو میں توبہ کر کے اٹھتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا، اس بحثوں کو نہ بکھیریے. آپ نے صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے، آپ نے اہل بیت کا بھی ادب کرنا ہے. درجہ بندی جن کی جو ہے وہ ہے. نبی پاک جس کو بدعتم منی اپنے بدن کا ٹکڑا کہیں، جگر کا ٹکڑا کہیں، وہ شہزادی کائنات بڑی محترم، صدیق اکبر کا بڑا درجہ. حضور فرمائیں کہ سورج نہیں طلوع ہوا ہے نبی اور رسولوں کے بعد اس سے افضل شخص پر. مولا کائنات کے اتنے فضائل ابھی تک تو ہم پورے پڑھ بھی نہیں پائے. جتنے ملتے ہیں حیران ہوتے ہیں. تو تمام صاحب حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، انہوں نے اگر کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں وہ اس کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. میں جج نہیں بن سکتا ان کا. جنگ صفین، جنگ جمل، میں جج نہیں بن سکتا. میرے سامنے جو ہے، اور پھر میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کروں تو وہ بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین پر جاتی ہے. پھر میں کس کو بچاؤں اور کس کو نہ بچاؤں؟ تو مجھے تو ادب کرنا ہے. وہ صحابی ہیں، یہ شہزادے ہیں، صحابی بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، حسنین کریم ہیں. میں نے تو محبت سیکھی ہے. مجھے ادب کرنے کی جستجو، مجھے ادب کے طریقے معلوم ہوں، میں زیادہ ادب کر سکوں. مگر مجھ سے کہاں ہوتا ہے ادب. اس کے باوجود میں بے ادبی سے دور رہنا چاہتا ہوں، نہ کسی صحابی کی نہ کسی اہل بیت کی. تو آپ سے بھی یہی کہوں گا، ایسی روایتیں ڈھونڈ کے آپ نکال رہے ہیں، آپ کس پر اعتراض جاتا ہے؟ آپ پھر کس کو بچائیں گے؟ اس طرح کی روایتیں اگر آپ لے کر آئیں گے. خدا کے لیے 1400 سال سے امت چلی آ رہی ہے. ہاں جن لوگوں کو ضد ہے
جن کو حضرت علی پسند نہیں، یا جن کو اہل بیت پسند نہیں، یا وہ لوگ جن کو صحابہ پسند نہیں، ہمیں ایسے تمام لوگ پسند نہیں ہیں، ہم ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتے۔ جو صحابہ کا ادب کرے، اہل بیت کا ادب کرے، وہ ٹھیک ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے، وہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ ان کا اگلا سوال، غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا۔ جی، اہل تشیع جن کو اردو والے اہل تشیع کہتے ہیں، ان کے نزدیک انہوں نے خمینی صاحب کی کتاب جو ہے، مجھے نام یاد آ جائے، اسلامی جمہوریت یا کوئی ایسا لفظ ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے، میں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے خمینی سم فیکٹس، اس میں بھی حوالہ دیا ہے۔ یہ لوگ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ تو یاد رہے، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی، مولا علی کی بڑی شان ہے، اہل بیت کے اماموں کی بڑی شان ہے، مگر جو غیر نبی ہے، یعنی نبی نہیں ہے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ یہ لوگ بڑی شان والے ہیں، مگر انبیاء کرام ان کا درجہ جو ہے وہ انہی کا ہے۔ غیر نبی کو ہرگز نبی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، یا اس سے زیادہ نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طرح کا ایک اور سوال رشید صاحب اسلام آباد سے، انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بنو امیہ کے مروان ابن حکم کو واپس بلایا تھا، وزیر اعظم بنایا اور داماد بھی بنایا، اور یہ اہل سنت کی کتب سے ہی ثابت کرتے ہیں کچھ لوگ۔ حضرت عثمان کی اپنی روایت موجود ہے نا، کہ انہوں نے خود نبی پاک سے لیا، تو وہ خود جانتے تھے، وہ نبی پر جھوٹ تو نہیں باندھیں گے نا۔ جب میں ان کو مانتا ہوں کہ وہ کس شان کی ہستی ہیں، تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات ہوئی تھی۔ جب ان کی خود بات ہوئی تھی تو ان کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے اس پروگرام میں اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا مجھ سے یا آپ سے یہ سوال ہوں گے قبر میں یا حشر میں؟ مجھ سے یا آپ سے یہ سوال ہوں گے؟ مجھے اپنی کیوں فکر نہیں ہے کہ میری کہاں، میرے عقیدوں میں کیا خرابی ہے، میرے اعمال میں کیا خرابی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں مروان کے بارے میں ابو شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کے لیے جو لفظ لکھے، لعنت تک کا ذکر انہوں نے فتاوی عزیزی میں اس کے لیے لکھا ہے، مروان علیہ اللعنہ، تو وہ دشمن اہل بیت تھا۔ اب ایک فرد کی اگر اس کی غلطی ہے، کچھ اس نے بعد میں جو کچھ کیا ہے، جس طرح یزید نے بعد میں جو کچھ کیا حضرت امیر معاویہ کے بعد، تو اس کی وجہ سے کیا حضرت امیر معاویہ کو مطعون کیا جائے گا؟ ان پر تانہ زنی کی جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، تو کیا اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی؟ یہ میں نے کہا نا، ان باتوں میں پڑھنے کا مسئلہ۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی کہ وہ شخص جو حضرت عثمان کے بارے میں صحیح رائے نہیں رکھتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو یاد رہے، ہمیں مروان سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، علیہ ما علیہ، اس کو وہی پہنچے جس کا وہ مستحق ہے، علیہ ما یستحق ہو۔ لیکن سیدنا عثمان غنی کو تو حضور نے فرما دیا کہ یہ جنت میں میرے ساتھی، لکل نبی رفیق فی الجنہ، ذکر ہے نا، اور میرا رفیق جو ہے عثمان ہوگا۔ ان کو کتنی مرتبہ انہوں نے جنت خریدی۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، وہ خود چونکہ
بات کرنے والے تھے تو ان کو کسی اور کی ضرورت تھی. جب ان کی خود بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا, کیسے کیا. میں اور آپ ہم جج نہ بنے. میں نے پہلے کہا ہے, ہمیں جن صحابہ کے بارے میں, کوئی مروان تو صحابی نہیں ہے نا, کوئی اس کے لیے اس کے باپ کا مسئلہ تھا, اس کے بعد اس کا بیٹا آیا, تو ذہن میں رہے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ہم ان متنازع باتوں میں نہ پڑیں اور ان کو وجہ نزاع بنا کر اپنے ایمان کا نقصان نہ کریں. ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اہل سنت کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ مروان حضرت امام زین العابدین کا استاد تھا؟ اگر کوئی رسمی طور پر کوئی بات ہوگی, میرے اس میں اس وقت مستحضر یعنی کہتے ہیں حاضر نہیں ہے دماغ میں ایسی کوئی روایت, لیکن اگر کوئی ایسی بات بالفرض کہتے ہیں نا, سپوز آپ ایزیوم کر لیں اگر تھی تو اس سے کیا مسئلہ ہوگا. کوئی اگر انہوں نے کوئی بات بالفرض اگر کوئی سیکھی یا پڑھی. آپ کے ٹیچر کون ہوتے ہیں اسکولوں میں؟ آپ کانوینٹ میں پڑھے ہیں, آپ ماما پارسی میں پڑھے ہیں, آپ بیکن ہاؤس میں پڑھے ہیں, سینٹ جوزف میں, سینٹ پیٹرکس میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے استاد کون ہیں؟ ہیڈ ٹیچر کون ہے؟ کرسچن بھی ہیں, اس میں دوسرے بھی ہیں. تو آپ پھر اس حوالے سے ذرا غور کریں. اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہے بھی تو انہوں نے اس سے کیا قرآن حدیث پڑھا تھا؟ کوئی اگر دنیا کی بات بالفرض اگر بالفرض پڑھی تو اس کو اس حد تک رکھیں. قرآن حدیث تو نہیں ان سے پڑھا. اور سیدنا امام زین العابدین سے تو حسینی سادات کا سلسلہ چلا ہے, ان کو قدرت کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا اس کا مقابلہ کون کرے گا, اور وہ علم کے کس مقام پر تھے. تو میں نے کہا نا یہ روایتیں لاتے ہیں. اب کسی نے اگر کچھ لکھا ہے تو اس کو پرکھا جائے گا. اگر کوئی بات بالفرض آتی ہے تو قرآن حدیث تو انہوں نے پڑھا نہیں, اس سے سیدھی سی بات ہے. اتنی بات تو میں یقین سے کر رہا ہوں. کوئی رسمی دنیا کی کوئی چیز اگر سیکھی یا کوئی بات بالفرض اگر ہے بھی تو اس پر کیا آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں؟ اگلا سوال ارم رضوان صاحبہ کا. شوہر گھر بیٹھا ہو اور بیوی سے کہے کہ بازار سے سودا خود لاؤ, باہر کا جو کام ہے خود کرو, تو شوہر کے گھر ہوتے ہوئے بیوی کا باہر جانا کیسا ہے؟ باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بات آپ نے کی ہے, میں اس کو تفریحاً نہیں لے رہا, ورنہ میرے ذہن میں کچھ ایک دو جملے آئے تھے. جب وہ مرد ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا تو کائے کا مرد ہے پھر وہ؟ خاتون باپردہ بازار جا سکتی ہیں, سبزی سودا لا سکتی ہیں باپردہ حفاظت میں, لیکن یہ کہ وہ کس بات کے مرد ہیں پھر؟ پوچھنا چاہوں گا. بچوں کو اسکول جانا ہے جی, بیگم کو کہو تم لے کے جاؤ, تو آپ کیوں ذمہ داری نہیں لے رہے؟ یہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں. اور پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں بیویوں کے بارے میں. تو سوچیں, جب آپ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے اور ان سے کروائیں گے تو پھر ان پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں. وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے اور یہ کرنا ہے, غلط بات ہے. آپ کو کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر عورت قریب ہے کوئی اور حفاظت میں جاتی آتی ہے, باپردہ جاتی ہے, تو سودا وغیرہ لا سکتی ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی آپ سارے کام اس کو کہیں کہ سارے کام تم کرو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے, میچ دیکھیں گے, چیٹنگ کریں گے, فیس بک پہ دیکھیں گے. آپ اسی لیے مرد کہلا رہے ہیں. بہت اچھے ہیں آپ. پھر کاشف صاحب کا سوال کہ اگر کسی قبر میں کسی کو دفن ہوئے, کچھ وقت گزر گیا ہو, اس کے بعد اسی قبر میں اسی کے کسی عزیز کو دفن کرنا کیسا؟ کچھ مکاتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذاتی قبرستان ہے تو نہیں ہو سکتا, اور اگر عوامی قبرستان ہے تو کر سکتے ہیں. رہنمائی فرما دیجیے. میں نے قبر کے احکام اور آداب ایک کتابچہ لکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ پرانا قبرستان ہے اور قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے اور اس میں کوئی جسم کے آثار موجود نہیں ہیں, تو وہ حکم اور ہے وہاں پر گورکن. اور آج کل تو گورکن آپ کو چونکہ میں نے اسی قبرستان میں دفن کرانا ہے تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. کوئی قبر کو دی, اس میں سے کچھ اگر ہڈیاں وغیرہ کچھ نکال کے اس میں دفن کر دیتے ہیں, اور لاکھوں روپے تک کی بات پہنچ چکی ہے.
جو خبریں آتی ہیں شرم آتی ہے اسلامی جمہوریہ میں کیا بات کروں، یہ نشتر ہسپتال کی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی، سینکڑوں لاشیں چھت پر اور رکھی رہی ہیں، گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور یہ خبر یعنی سرکاری نیٹ ورک پر بھی اور تمام چینلز پر، بلکہ لاشیں دکھائی جا رہی ہیں۔ کیا عزت ہو رہی ہے؟ یہ حکمران کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان سے پوچھ پڑتال نہیں ہوگی؟ یہ جواب دہ نہیں ہے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے سیلاب زدگان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تقسیم امداد کا کیا حال ہے؟ میں حیران، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہسپتال کی چھت پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اوپر کی منزلوں پہ گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، رکھی ہوئی ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے، طلباء کے لیے نکال کے لائے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب خبر آ رہی ہے جی اتنی لاشیں وہاں دفن کر دی گئیں، اتنی وہاں دفن کر دی گئیں۔ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ریاست مدینہ، جملے آپ نے سنے ہوں گے، یہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اگر عوامی قبرستان ہے اور اس میں نشان مٹ گیا ہے، قبر اس نے صاف، کوئی چیز آثار نہیں ہے، وہاں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی بھی تو ضد ہے نا یہیں دفنانا ہے، تو گورکن پھر ان کے مطابق پیسے لیتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اب ہماری حکومت کو نہیں معلوم۔ اچھا دیکھیں، اب مثال کے طور پر میں جامع مسجد گلزار حبیب جاتا ہوں، کیپری سینما کے پاس سے سڑک سیدھی مسجد کو جاتی ہے، مگر وہ پارکنگ اسٹریٹ بن گئی ہے، ہما ہائٹس وہاں پر بلڈنگ ہے، وہ لوگ دو گاڑیاں یعنی دو رویا اس طرف، دو رویا اس طرف، درمیان میں تھوڑی سی جگہ، اس پہ بھی کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی کھڑی ہو جائے، کوئی موٹر سائیکل، رستہ، پرواہ نہیں ہے۔ اب بلڈنگیں بنائی ہیں تو پارکنگ کی جگہ کیوں نہیں بنائی؟ آپ کتنی سڑکیں، کتنے دیکھیں گے یہاں موٹر سائیکلز یا وہ، اور چلے بھئی ایک تو عوامی ہے مسئلہ، جو کہتے تھے جی پٹیل پاڑا چلے جاؤ تو وہاں رکشوں کا اسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حکمران جو ہیں ان کو خبر نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، کیچڑ بن رہا ہے، ڈینگی ہو رہا ہے، جناب کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی وہ احساس نہیں۔ میں کس بات کو روؤں آپ کے سامنے؟ پھر مجھے کہا جاتا ہے، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے پابندیاں ہم پر لگ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں، میرا موضوع سیاست نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بولتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ ایک آدمی نے جس 8 نشستوں سے انتخابات میں حصہ لیا ہے، کیا وہ واقعی ملک کا دوست ہے؟ آپ کے نزدیک جی وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوا اور 6 سے جیتا، 6 کی 6 سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی نا، اس کو صرف ایک رکھنی ہوگی، باقی چھوڑنی پڑیں گی، وہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے، کس کا پیسہ خرچ ہوگا؟ کیا دکھانا چاہتا ہے وہ؟ یہ ریاست مدینہ کا، یہ وہ علم بردار، اس کا یہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی پہلے استعفے کیوں دیے تھے آپ نے؟ اب استعفے دیے تو آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ جب آپ دھرنے پہ تھے اسی پارلیمنٹ کے لیے کیا بولتے رہے تھے آپ؟ کیا ہے یہ سب؟ باقی سیاستدانوں کو دیکھ لیں، سود پہ خوش ہو رہے ہیں، جا کے اگلوں کی منتیں کر رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کے پر لوگ حیران ہو رہے ہیں، وہ شاہ زیب اور شاہ رخ کے معاملے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے زبانوں پر طرح طرح کے جملے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ملک ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اچھا ہم عوام خاموش۔ ایوب خان کے زمانے میں تھوڑی سی چینی مہنگی ہوئی تھی تو سڑکوں پہ آ کے نعرے لگا کے کیا کچھ کر لیا تھا۔ اب دین کے خلاف ہو رہا ہے، حیا کے خلاف، غیرت کے خلاف، اخلاق کے خلاف، اور لوٹا جا رہا ہے۔ کہ الیکٹرک کا کیا حال ہے؟ مسجدوں پر کتنے بل، میں نے پہلے بھی کہا ہے، آمدنی 15,000 ہے، 20,000 کا بل مہینے کا آ رہا ہے بندے کو۔ یہ آپ کی کہ الیکٹرک کراچی میں ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے لوگوں کا خون نچوڑو۔ جی 60 وزیر اور مشیر رکھے ہیں آپ نے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خزانے کا حال کیا ہے۔ کس کو روئیں؟ یہ جتنے سیاستکار ہیں نا، یہ لوٹنے والے ہیں ملک کو، سب کے سب۔ میں کسی ایک کے لیے الگ نہیں کہہ رہا، ان میں سے کوئی اگر ایک بچا ہوا ہے وہ دوسروں کا حامی ہے، وہ دوسروں کو کرتا دیکھ کے بول نہیں رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کے سب۔
یہ 1500-1600 جتنے ہیں نا، جب تک ان سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی یہ ملک سے کھیلتے رہیں گے، تمام پارٹیوں کے۔ اور اس ملک کی عوام کو جب تک دین سے واقعی ہم یعنی پیار نہیں ہوگا، دین کے پابند نہیں ہوں گے، آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم پر جو عذاب بلائیں آ رہی ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، معاف کیجیے گا۔ قبرستان کی بات کیا کروں میں؟ ان کا اگلا سوال کہ جماعت میں شامل ہوئے، ابھی تشہد کے لیے بیٹھے بھی نہ تھے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھے۔ اب انہوں نے جو ہی آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں پوری طرح تو ٹھیک ہے، آپ پوری طرح نہیں بیٹھے ہیں اور اس نے سلام پھیر دیا ہے تو آپ نے اپنے اسی طرح شروع کر دینی، کیونکہ آپ نے اللہ اکبر اس وقت کہا جب وہ جماعت تھی، تو آپ شامل ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے اگر یہ کہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اس کے ایک سلام کے بعد اٹھ جانا ہے اور اپنی نماز کو پورا کرنا ہے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ الیکٹرک شاک ٹیوب لائٹس وغیرہ سے مچھر یا مکھی وغیرہ مارنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مرتے ہیں اس سے؟ ہم نے تو کئی مرتبہ لگا کے دیکھا، کوئی اکا دکا کوئی آواز آ جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بہرحال موذی جانوروں کو ان کے لیے اسپرے وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو اس طرح کے ریکٹ وغیرہ لے کے چلتے ہیں اگر اس کے کام، لیکن آگ لگانا جو ہے نا وہ منع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہتر ہے آپ اسپرے وغیرہ کریں، دوسری چیزیں استعمال کریں۔ جہلم سے سبطین علی صاحب کا سوال کہ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام غزوہ ہند کے بعد تشریف لائیں گے؟ آپ کو ان کو انتظار ہے ان کے آنے کا؟ وہ تشریف نہیں لائیں گے، وہ پیدا ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ تشریف نہیں لائیں گے، پیدا ہوں گے۔ وہ پیدا ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے۔ اب وہ غزوہ ہند سے مراد وہ ہے جو وہ کریں گے یا اس سے پہلے ہوگا، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ آج کل ایک خطرناک ٹرینڈ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے کہ اگر کسی بات پر جھگڑا ہو جائے یا کسی چور کو پکڑ لیا جائے تو اس پر تشدد کیا جا رہا ہو، اس کو بے لباس کر کے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ درندے ہیں یہ لوگ، یہ درندے ہیں، یہ اخلاقیات ایمانیات نہیں جانتے۔ سیالکوٹ میں ہوا تھا، 2 واقعات ہوئے نا، پہلے وہ 2 لڑکوں کو مارا تھا، مار کے مار دیا تھا، پھر وہ فیکٹری کا معاملہ ہوا تھا اس شخص کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ دیکھیں جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر پاکستان میں مجرم محفوظ ہے، یعنی یہاں پر مجرموں کی حفاظت کا اعلیٰ انتظام ہے، ان کو بہت بڑا عہدہ دے کے ان کے ساتھ سیکیورٹی لگائی جاتی ہے۔ حویلیہ میں میلاد النبی کے جلوس کے پر شیلنگ کی گئی، ایک طبقے کے جلوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی جناب نفری لگائی جاتی ہے کہ جی کسی پرندے کو پر اور درندے کو در کی گنجائش نہیں ہوتی در مارنے کی۔ اور بعضوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ جو ان کے جس طرح کہتے ہیں نا جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا جو کچھ، وہ سلوک کیا جائے۔ میں نے کہا نا میں کس بات کو روؤں؟ ہمارے ہاں خدا خوفی، اللہ کا خوف، سچائی، یہ باتیں میرے خیال شاید لفظوں میں کتابوں میں رہ گئی ہیں، عمل میں جو لوگ ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم پورے کے پورے گناہ گار ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے مفاد کے لیے ہم بس جو بھی جس طرح ہو جائے، رشوت کو اب لوگ کوئی برا نہیں سمجھتے، شراب کو اب لوگ برا نہیں سمجھتے، اور یعنی فحاشی سکھائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ سرکاری تقریبات میں بھی دیکھیں گے خواتین کا لباس، شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہاں کرسیاں جو ہیں وہ پردے میں ہیں اور جو عورتیں اس پہ بیٹھی ہیں وہ بے پردہ ہے۔ بے پردہ سے مراد صرف یہ نہیں، کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ اپنی پوری نمائش کر رہی ہیں، جسم دکھانا چاہ رہی ہیں اپنے وہ جناب، اور پھر کوئی اگر دیکھے تو شکایت بھی ہے کہ جی ہراساں کر رہے ہیں، تو خود اشتہار بن کے دعوت بن کے آ رہی ہیں۔ کس بات کو رہوں میں اب وہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ
آپ کی کوئی ریلی ہو سرکاری، کتنا انتظام، ایک ایک لیڈر کے ساتھ آپ نے سینکڑوں گاڑیاں، سینکڑوں پولیس لگائی ہوئی ہے۔ وہ جو میلاد النبی کا جلوس نکال رہے تھے جن پہ شیلنگ ہوئی ہے، وہ کیا پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ مگر کس سے بات کریں؟ ہماری عدلیہ سے بات کریں، ہمارے اداروں سے بات کریں، ہم کس سے بات کریں؟ حقوق کی تو بات ہی نہ کریں آپ۔ اکثریت اہل سنت، ان کے حقوق کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکستان میں 1200 سال سے زیادہ پرانا مزار شریف، اہل بیت نبوت کے فرد ہیں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہاں کی مسجد میں کس کو امام خطیب رکھا ہوا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں مفادات ہے یا گروہ بندی ہے، یہاں افراد کو خوش کرنا ہے، اللہ رسول کو خوش کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ جب تک خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں بنیں گے، آپ شکایت کرنا چھوڑ دیجیے، آپ بلاؤں کے لیے تیار رہیے۔ آپ لوگ پھر کسی خیر کی توقع نہ کیجیے، کیونکہ جن کا وفادار ہونا تھا آپ ان کے وفادار ہی نہیں ہیں، تو پھر توقعات کیوں ہیں آپ کو؟ میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں آپ کو، عوام تمام جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ کہہ دیا گیا صاف طور پر، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم مومن ہو تو پھر گھبرانے پریشانے ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں بلندی ملے گی، مگر کب؟ جب تم مومن وفادار ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب ہم ان کے وفادار نہیں، ہم نے غیروں کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قوانین بنانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والی حرکتیں کرنی ہیں، تو پھر بھلائی کی امید کیوں ہے؟ پھر شکایت کیوں ہے آپ کے پاس؟ سوچئے گا۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ نماز فجر اور عصر سے پہلے نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز فجر کے فرض نہیں پڑھے ہیں آپ نے تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان تو نہ پڑھیں، لیکن آپ پڑھ لیں گے تو آپ پہ حرام نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ سنتیں پڑھنے سے پہلے جتنے فرض، لیکن نماز فجر کے فرض ادا کر دیے تو اب سورج نکلنے تک نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ وہ مکروہ وقت ہے، حرام وقت نہیں ہے۔ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب تک نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس وقت نفل نہیں پڑھیں، باقی ابھی فرض نہیں پڑھے ہیں اس سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وقت نہ نکل جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ مکبر کے لیے کیا شرائط ہونا ضروری ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت کے دوران لائٹ چلی جائے یا جمعہ اور عیدین میں جب لوگ زیادہ ہوں تو امام صاحب کی تکبیر کہنے پر بہت سارے لوگ مکبر بن جاتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، اصل میں مکبر ہر جماعت میں ہونا چاہیے۔ بجلی جب سے آئی ہے تو اس وقت سے لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہونے لگ گئی ہے، تو یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ مکبر یعنی پیچھے تکبیر کہنے والا، تاکہ امام صاحب کی آواز نہ پہنچے۔ تو جہاں تک اب یہ کہ امام صاحب کے ساتھ ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں، حکم کیا ہے مکبر کے لیے؟ امام پہلے کہہ لے پھر وہ کہے، وہ ساتھ ساتھ ہی کہہ دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو امام کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کے بعد اگر اس کو لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچ رہی ہے پیچھے، تو وہ وہاں جا کے بنا ہوا ہے۔ مکبر وہ ہوگا کہ امام کی آواز 3 صفوں تک گئی، 4 صفوں تک گئی، وہاں مکبر ہو جائے۔ پھر اس کی آواز 4 صفوں تک گئی، تو یہ سکھایا جاتا تھا مگر اب نہیں۔ لیکن یہ کہ بجلی اچانک چلی گئی ہے اور کسی نے، سب نہیں لیکن 1-2 نے آواز شروع کر دی ہے، تو اچھی بات ہے تاکہ باقی لوگوں تک پہنچے، مگر یاد رہے کہ ان کو مسئلہ معلوم ہو، اس کی بات معلوم ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ شادی یا دیگر تقاریب کے اندر جو موویز بنتی ہیں تو اس کی اجرت لینا کیسا ہے؟ مووی بنانا جائز ہے تو پھر اجرت لینا بھی جائز ہوگا۔ شادیوں کی مووی، خواتین، مرد آ رہے ہیں، آپ کی پردہ دار خواتین جناب،
ان کو کہہ رہے ہیں ادھر ہو جائیں، بیٹھ جائیں، وہ ان کو ہدایات دے رہے ہیں، وہ ساری مان رہی ہیں، ان کے پوز بن رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں کہاں سے جائز کر دوں بھائی؟ اگر کوئی خاتون نے اپنے لیے بنا لی ہے گھر میں، وہ خاتون ہے، وہ بنا کے رکھ لیں، لیکن یہ کہ آپ تو کاپیاں بھی بانٹیں گے اور دکھائیں گے بھی، بلکہ فیس بک پہ چڑھاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، اپنی ماؤں کی تصویریں، مائیں وفات پا گئی ہیں، پردہ دار خواتین تھیں، ان کی تصویریں چڑھا دیتے ہیں لوگ۔ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ ہم پوری قوم کو اخلاقیات سے تو واسطہ ہی نہیں رہا، کیوں کہ تربیت نہیں ہے۔ بستے اٹھا دیے ہیں 10-10 کلو کے، 20-20 کلو کے، کتابوں کا وزن اٹھا دیا ہے۔ آپ نے علم نہیں سکھایا، سکھانے والی چیزیں نہیں سکھائیں، تربیت نہیں ہے، نہ مدرسوں میں نہ اسکولوں میں، معاف کیجیے گا، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں ہوتا ہوگا۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے کہ دادیاں نانیاں بچوں کی تربیت کر دیں، حیا سکھا دیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرب قیامت ہے، سب کو جنت ضرور چاہیے، لیکن جنت میں جانے کی کوئی تیاری نہیں ہے، سارے کام دوزخ والے ہیں۔ اگر دوستوں میں یہ شرط لگے کہ تم جیتے تو میں کھانا کھلاؤں گا، میں جیتا تو تم، تو اس پر یہ کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا نا؟ کھیل کون سا کھیلا ہے؟ اگر یہ کہ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں تو اس میں غلط کھیل میں نہیں ہے۔ ویسے آپ محبت میں کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آج فلاں کھانا کھلائے گا، لیکن اس کی حیثیت ہو، اس پہ بوجھ نہ بنے، دیکھ لیں اس کو کہ وہ اتنی گنجائش ہے اور بدلے میں نہ کریں کہ کل اس نے کھلایا تھا آج تو کھلائے گا۔ محبت سے پیار سے اگر دوستوں میں ہوتا ہے، لیکن کوئی غلط کھیل کھیل کے اگر اس طرح کیا ہے تو وہ اس میں گنجائش بالکل نہیں ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، سنتیں اور وطر وغیرہ بھی ادا کر لیے، بعد میں اگلے دن پتہ لگا امام صاحب نے اعلان کیا کہ فرض باطل ہو گئے تھے، نماز دہرا لیجئے، تو فرض کے علاوہ کیا سنتیں اور وطر کو بھی نہیں، دوبارہ؟ صرف فرض۔ قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، تو جو جماعت کے ساتھ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، بھول گئے ہوں گے، وضو نہیں ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی، ان کی مہربانی کہ انہوں نے بتا دیا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے تھی، اس طرح لوگوں میں بدگمانی پھیل جاتی ہے۔ تو وہ اگر واقعی ایسا جرم ہوا تھا تو انہوں نے کہہ دیا، تو صرف فرضوں کی قضا ہوگی۔ ارمان اشرفی صاحب کا سوال انڈیا سے، آپ کا جو پہلا سوال ہے غیر مسلم سے سود لینے کے حوالے سے، گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ بعض لوگ اپنی غلطیاں یا گناہ کو سب کے سامنے بولتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے نہیں چھپا تو بندے سے کیا چھپانا؟ چھٹے پارے کی پہلی آیت پڑھ لیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آپ کے پاس ہوگا چھٹا پارہ، اس میں آپ پہلی آیت پڑھ لیں کہ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے گناہ بیان کیا جائے، سوائے اس کے کہ کوئی ظلم کی بات جس کو دوسروں کو بچانا ہو اس سے، ورنہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں بس مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا۔ بلکہ میں حیران ہوتا ہوں، میں نے بعض مرتبہ نوٹ کیا کہ ملتزم پہ کعبے کے دروازے پہ لپٹے ہوئے لوگ اپنے گناہ بیان، میں نے یہ کر لیا، نہیں کرنے چاہیے۔ بس یا اللہ مجھ سے جو گناہ خطائیں ہو گئی معاف، اپنے گناہ بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح جو بھی ہے، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ دوسروں کو بچانا ہے تو اس کا بیان انداز ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ نہیں جی میں منافق نہیں ہوں، میں اپنے گناہ بیان کر رہا ہوں، کیوں کہتے ہیں جی آپ گناہ بیان کر رہے ہیں؟ اس میں کون سی باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں کہاں منافقت ہو رہی ہوگی؟ تو اللہ کے سامنے بھی نہیں، دوستوں کے سامنے بھی نہیں۔ ہاں کسی نے پوچھنا ہے کفارے کا طریقہ یا اس کے لیے کہ توبہ کا طریقہ، تو عالم کے سامنے بیان کرے گا، توبہ کے لیے، کفارے کے لیے، لیکن تفصیل میں جانا، اسی طرح یہ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، ہاں بھئی کیا ہوا تھا رات کو، یہ نہ پوچھنا چاہیے نہ بیان کرنا چاہیے، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو، نہ گھر والوں کو نہ کسی اور کو۔ یہ تفصیل بھی یہاں سناؤ بھئی، معاذ اللہ، اور دوست مزے لے کے سنتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتا ہوں، اسلامی تاریخ میں ہوئے ایک واقعے کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد کعبہ شریف میں مسلمان آزادی کے ساتھ عبادت کرتے تھے، کیونکہ کفار کے دل میں ان کا خوف بہت تھا حضرت عمر کا. تو پھر انہی حضرت عمر سے خوف کھانے والوں کے دل میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی کہ ان کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا اور گھر والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا؟ سوال کرتے وقت آپ کے پیش نظر بہت سی چیزیں نہیں رہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق قرآن میں ہے یا نہیں؟ کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا؟ میں اگر اس پر آپ سے سوال کر لوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ جبار و قہار ہے، کسی کی جرأت کیسے ہوئی اس کے نبی پر حملہ کرنے کی؟ کچھ سوچیں، آپ جواب دے پائیں گے؟ آپ لوگ مشیت کو نہیں جانتے، رضا اور مشیت کو نہیں پہچانتے، فرق نہیں کرتے. ایسے سوال نہ کیا کریں، کیونکہ یہ کم علمی بھی ظاہر کرتے ہیں اور اس میں ایمان کا خطرہ بھی آ جاتا ہے. واضح رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر جنگوں میں بھی تو جاتے رہے نا نبی پاک کے ساتھ. اگر حضرت عمر بلا شبہ اللہ حضور کی دعا تھے، حضور نے کہا کہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، تو ان کے سامنے دوسرے آتے رہے. اب کیا جواب ہوگا آپ کا؟ تو بات سمجھیے، وہ روب دبدبہ نبی کی وجہ سے تھا. حضرت عمر کو جو شان تھی نبی پاک کی برکت سے تھی. جس کسی کو، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دراصل توجہ باقی چیزوں پر نہیں دی. یہ مشیت رب کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کن مراحل سے گزارنا تھا اور کیا کچھ ہونا تھا، تو آپ ایک بات کو بنیاد بنائیں گے تو آپ کے 50 اور سوال کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ رب کی مشیت سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر وہی حضرت عمر کو پھر ایک شخص نے، وہ مجوسی تھا لیکن اس نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ تو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا کارخانہ قدرت ہے، اس کی مشیت ہے. ہم تب اعتراض کریں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی اگر اللہ نے یوں کر دیا تھا تو یوں کیسے ہو گیا، تو ہم نہیں پوچھ سکتے، وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. تو ہمیں مشیت کو سمجھنا ہوگا. یہ لوگ رضا، تقدیر، مشیت چونکہ ان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے ایسے سوال آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس طرح کے مراحل سے گزرنا تھا. لیکن یاد رہے سوشل بائیکاٹ جو ہوا وہ کافروں کی طرف سے ظلم تھا، دہشت گردی تھی مسلمانوں پر. مسلمانوں نے دہشت گردی نہیں کی، بلکہ اسلام اور مسلمان دہشت گردی کا شکار بنے. کیا کسی کی جرأت ہو سکی کیونکہ ان کو نقصان پہنچانے کی صرف بات چیت نہیں کی، کھانا پینے اور میل جول میں بائیکاٹ کیا، مگر کوئی قریب آ سکا؟ یہ بھی تو دیکھیے نا آپ. وہ روب تو اسی طرح برقرار رہا. عائشہ صاحبہ کا سوال کہ کیا خواتین اذان کہہ سکتی ہیں؟ صرف اذان کے کلمات کہنا تو منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اذان دینا نماز کے لیے وہ نہیں کہہ سکتی. اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ چاہیں کہ اذان دیں تو نہیں، اذان کسی بچے سے دلوائیں گے. وہ ام ورقہ کا بیان ہے نا، انہوں نے نماز کے لیے بنا لی تھی تو حضور نے اذان دینے کے لیے وہاں پر ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی. عورت خود اس طرح اذان نہیں دے گی جس طرح نماز کے لیے دی جاتی ہے. باقی اذان کے کلمات، خوف آ رہا ہے تو وہ اذان کے کلمات دہرا سکتی ہے، ایسی بات نہیں. طاہا صدیقی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا حائضہ عورت میت کے پاس جا سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ گھروں میں رواج ہے، وہ کہتے ہیں مثلا ابھی غسل نہیں دیا ہے تو صرف دیکھنا ہے، فاصلے سے وہ دیکھ لے، لیکن یہ کہ اس کو چھونے والی بات، اگر رشتہ دار بھی ہے تو وہ لوگ کراہت کریں گے تو اس میں احتیاط، لیکن دیدار کی حد تک وہ کر لے تو کر سکتی ہے.
بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پریگننٹ ہے تو نہیں جانا چاہیے، اور یہ وہ وہم والی بات نہیں ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں بہتر ہے کہ وہ جائے چھوئے نہیں، اور صرف اگر دیدار کرنا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ کراہت کریں گے اعتراض، تو اس میں بچنا ہے۔ اگلا سوال کہ نحوست کے بارے میں کیا شرعی تصور ہے؟ لوگوں کے تصورات ہیں، شریعت کو پوچھنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے اپنے تصورات ہیں، منحوس فلانا دن، منحوس فلانا شخص، منحوس فلاں جگہ، تو عذاب کی جگہ، یا کوئی ایسی جو حرام کام کر رہا ہے اس کی صحبت بھی لازمی بات ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ باقی یہ کہ مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی کو، عورت کو یا دوسری چیزوں کو منع کیا گیا ہے، غلط بات ہے۔ کوئی آپ کے لیے کہہ دے آپ کو کیسا لگے گا، تو آپ بھی دوسرے کے لیے ایسی بات نہیں۔ ہاں، کسی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جی وہ حرام کھاتا ہے، کفر کرتا ہے، یا برائی کرتا ہے، یا گندگی کرتا ہے، تو آپ بچیں، لیکن یہ کہ آپ اس طرح فوراً اس پہ احکام نہ لگائیں، اس میں احتیاط کریں۔ عریشہ زبیر صاحبہ کا سوال کہ اس طرح کے ماں باپ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جو بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد اسے بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور اگر وہ اپنے سسرال کی طرف سے ہونے والے ظلم اور زیادتیاں بتائے تو یہ کہیں کہ بیٹا یہ تمہارا نصیب ہے؟ اگر اہل عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے برے تھے تو پھر اس طرح کے ماں باپ ان سے کس طرح بہتر ہیں جو بیٹیوں کو جیتے جی مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی فیملی کا کوئی واقعہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ عورت کو اس کا درجہ نہیں دیا جا رہا۔ بعض جگہ بہت زیادہ دیا جا رہا ہے، وہاں مرد مظلوم ہے، بعض جگہ عورت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ناہمواری ہے۔ لیکن بیٹیاں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیٹی واپس آ جائے تو اس کو، یعنی کوئی جو کہتے ہیں نا برا سمجھنا یا اس کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا، اس سے منع کیا گیا، بلکہ جو اچھا سلوک کرے اس کے لیے بہت سی خیر کی اس کو سنائی گئی ہے، ثواب کی باتیں سنائی گئی ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح پالی جاتی ہیں، اور بیٹیاں کتنی وفادار ہوتی ہیں ماں باپ کی۔ بیٹوں میں تھوڑی بہت اس کی کمی ہوگی، لیکن بیٹیاں، تجربہ بھی ہے، مشہور بھی ہے، توقع ہوتی ہے سسرال سے کہ وہ بھی اس کو بیٹی سمجھیں گے، مگر ہندو معاشرے کی وجہ سے رہے ہیں، فلم اور ڈراموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، ساس کا روپ بڑا بھیانک، عورت کے سارے روپ اچھے ہیں مگر ساس کا روپ اس کا عجیب ہو جاتا ہے، سب کا نہیں لیکن اکثریت کا۔ یہ جب عورت ساس بنتی ہے تو یہ خود بھول جاتی ہے کہ وہ بھی عورت ہے۔ اور وہ کیا ڈرامہ تھا جو بہت لفظ میں نے سنا، ڈرامہ تو کبھی نہیں دیکھا میں نے، ساس بھی کبھی بہو تھی، لیجیے جی، تو وہ بھول جاتی ہے اس بات کو۔ اس کی شادی ہونے والی ہے نا، تو اس کو خیال آ رہا ہوگا باہر آ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ساس کو ماں کا درجہ ملے، ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دے۔ نند کہتے ہیں، نند، بھاوج، جیٹھ، دیور، فلانا فلانا، رشتہ دار، بھڑکانے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہی بات بیٹی کی ہو تو پردہ رکھا جائے گا، بہو کی ہوگی تو اچھالا جائے گا۔ یہ امتیازی سلوک ہیں، میں ڈینائی نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں۔ میں ان تمام مردوں کو بزدل، کمزور اور کوئی اور لفظ کہہ دوں تو شاید ناراض ہوں گے بہت، سمجھتا ہوں جو عورت کے ساتھ خام خواہ بد سلوکی کہ نہیں جی روب رکھنا ہے تو مارنا بھی ہے، ڈانٹنا بھی ہے، لاوارث سمجھ کر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ برائیاں ہیں۔ کہیں لڑکیاں کر رہی ہیں، کہیں لڑکے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بعض لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، انہیں شوہر سے مطلب فوراً جاتے ہی مطالبہ جی الگ کرو، جاتے ہی مطالبہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یوں پسند نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، گھر کے کام نہیں کرنے ہیں،
فلاں. حالانکہ حکم جو ہیں شریعت کے، عورتوں کے حقوق کتنے ہیں یہ مردوں نے سیکھے نہیں. صرف اتنا ہی سیکھا کہ جی ہم وہ ایک صاحب کہیں گے حاکم کا لفظ، تو حاکم سمجھ کے وہ کہتے ہیں وہ محکوم ہے تو ہم جو چاہیں کر لیں. ایسی کوئی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. ہاں بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں، بلکہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. ہماری تو عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے. عرب میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں معلوم ہے وہاں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہے. یہ کچھ برائیاں جو ہیں میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جی اگر شوہر ظلم بھی کر رہا ہے، سسرال میں ظلم بھی ہو رہا ہے تو آپ بیٹی کی پرواہ نہ کریں، یہ غلط بات ہے. آپ کی اولاد ہے، آپ نے ان سے کہنا ضرور ہے، آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے. اگر بیٹی برداشت نہیں کر پا رہی تو اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑیں گے. آپ اس کی اخلاقی طور پر ہاں کوشش کریں گے کہ گھر نہ ٹوٹے، لیکن یہ کہ اگر انتہا ہو گئی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ نہیں تیرا نصیب ہے، مار کھا جو مرضی کر. ایسا بھی نہیں ہے. وہ جو کہاوت بنی ہوئی نا کہ ڈولی اٹھی ہے تو اب جنازہ اٹھے وہاں پہ، تو اس درمیان میں جو ہوتا رہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے ہاں اگر واقعی اب یہ کہ بیویوں کو اگر حق دے دیا جائے شکایت کرنے کا تو لازمی بات ہے پھر اس کے بعد صلح کی گنجائش نہیں رہے گی. وہ اگر پولیس کا قانون بنا دیں، فوج کا کہ جی جناب اس مرد کو اٹھائیں جیل میں ڈال دیں، نتیجے میں پھر دوبارہ اس عورت کے لیے کہاں جگہ رہ جائے گی. تو اس معاشرے میں عورت مظلوم ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم زیادہ ہیں. جو ظالم ہیں وہ کم، جن کے لطیفے بنتے ہیں کہ جن سے شوہر ڈرتے ہیں وہ بہت کم ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ وہ کرنے والے. تو آپ نے شرعی بات پوچھی ہے تو آپ اپنی بیٹی کو بالکل اس طرح نہیں چھوڑ دیں گے کہ اس پہ بہت ظلم ہو. ہاں آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ اس کے کریں گے. اور اگر یہ کہ اس کے لیے اس کو مارا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کو اس حال میں تو نہیں چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ جانیں پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ پھر بے حس ہو چکے، آپ کے اندر کوئی وہ چیز نہیں رہی. جبکہ خون جوش مارتا ہے. اور وہ لوگ جو بہوؤں پہ، دلہنوں پہ، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس اللہ کی، کیونکہ اگر آپ وہ خطبہ سنیں نکاح کا تو اس میں اتقو کا لفظ کتنی مرتبہ آتا ہے. 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، میرے خیال 7-8 مرتبہ یا 9 مرتبہ آتا ہے. بار بار احساس دلایا ہے، بار بار کہ ڈرو. اور خطبہ حجۃ الوداع میں 3 مرتبہ حضور نے فرمایا عورتیں تمہاری قید میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو معاشرے میں یہ چیز ہے نا. تو جو لوگ عورتوں سے اچھے نہیں، اور خود حدیث فرمائی خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنے اہل یعنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. اور اگر بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو پھر کائے کے مرد ہیں، کائے کی وہ کہتے ہیں نا گھر میں زیرو اور باہر ہیرو. تو مرد کو، عورت کو بھی پہچاننا چاہیے شوہر کے حقوق، اور مرد کو بھی بیوی کے حقوق پہچاننے چاہیے. وہ ملازم نہیں ہے، وہ زر خرید نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. وہ بچوں کی تمہارے ماں ہے، اسی سے تمہاری نسل چل رہی ہے. تو تمہاری بھی کوئی بہن بیٹی ہوگی تو حیا کرو. اپنی ماں کے لیے کیا سوچتے ہو، وہ بھی تو عورت ہے. بہن کے لیے کیا سوچتے ہو، وہ بھی تو عورت ہے. تو تمام خواتین بھی مرد بھی پہچانیں، خوشحال اسلامی پاکیزہ زندگی گزاریں. لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف شکایتیں ہیں، اور یہ خواتین سے بدسلوکی کی شکایتیں زیادہ ہیں. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے. اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آج کا آخری سوال عبد الرحیم داؤد صاحب کا، کہ کیا بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے اپنے لیے الگ گھر کا مطالبہ کرے؟ ابھی گفتگو کی ہے اس پہ. اگر اس کی حیثیت ہے تو وہ کر سکتی ہے. اگر حیثیت نہیں ہے
تو اس جس گھر میں رہتی ہے نا، میں نے کہا نا 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، نان، نفقہ اور سکنا، کہ سکنا سے مراد ایسا ایک کمرہ ہو جس میں وہ آزاد ہو. آزاد ہونے سے مراد کہ اس کمرے کو بند کر کے وہ بیٹھنا چاہے بیٹھ سکے. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اگر دروازہ بند کر کے بیٹھتی ہے وہ تو ساس کہے گی اس نے دروازہ کیوں بند کیا، کھولو دروازہ، جو کرنا ہے سامنے، ٹی وی دیکھنا کچھ کرنا، وہ یعنی وہ لیٹ بھی جائے تو اس پہ وہ اعتراض. تو اگر شوہر کی حیثیت ہے تو وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، مگر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اکلوتا بیٹا تو نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کون کرے گا اگر گھر میں کوئی اور افراد ماں باپ کو سنبھالنے والے ہیں، ورنہ وہ بری ذمہ تو اس سے نہیں ہوگا. کیونکہ مرد کے لیے سب سے اہم ہستی اس کی ماں، بیوی کے لیے اہم ہستی اس کا شوہر. تو اب ناہمواری دونوں طرف سے ہو جاتی ہے. تو وہ خواتین جو بلا وجہ مطالبہ کریں الگ گھر کا، وہ بھی غلط ہے. اور یہ کہ گنجائش ہے مگر نہیں دے رہے، وہ بھی غلط ہے. یا جس گھر میں رکھا ہوا ہے اس میں بھی پابند اس کو رکھا ہوا ہے. اچھا جی بہو آئی ہے، سارا بوجھ پورے گھر کا اس پہ ڈال دینا. بیٹی موجود ہیں، دوسرے موجود ہیں، لیکن اس پہ ہی ڈال دینا کہ مہمانوں کو بھی وہی دیکھے گی، سب کو وہی دیکھے گی. تو شوہر کو بھی پوری نہیں ہو رہی، اپنے بہن بھائیوں کو بس اسی میں لگ گئی، اور اس پہ کوئی اس کو اپریسیشن یعنی کوئی قدر کی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا جا رہا. بس ملازمہ بنا لیا. تو میڈ چاہیے تھی تو شادی نہ کرتے، میڈ بنا کے لاتے ہیں. تو اچھا پھر جو بچیاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں گھر میں تو کام کرتی ہیں سسرال میں بالکل نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو یہ اصل سارے مسئلے ہوتے ہیں تربیت کے. تربیت اچھی کی جائے، عورتوں کو ان کے حقوق، ان کے مسائل بتائے جائیں. کتابیں چھپی ہوئی ہیں، تقریریں موجود ہیں، مگر ڈرامے دیکھیں گی وہ چیز نہیں دیکھیں گی. مائیں بھی نہیں سکھاتی، شاید ماؤں نے خود بھی نہیں سیکھا. وہ پہلی مائیں تھیں جو تربیت کرتی تھیں. اب بہت سی بے ترتیبیاں ہیں، اور ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے بیٹی کو اور شادی سے پہلے بیٹے کو، دونوں کو تمام باتیں سکھائی جائیں. کوئی کورس ہو مہینے بھر کا، یا کوئی ان کو ایسا پمفلٹ جو خود حاصل کر سکیں، پڑھیں اور پہچانیں. یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے اچھا پھر آتی ہے دلہن، اس کو موقع نہیں دیتے. وہ آئے، اس کو سمجھنے کا موقع دو، تمہارے گھر کو سمجھے کچھ. اس کے بعد دوسرے دن سے ہی مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو یوں نہیں کر رہی، یوں نہیں. وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، سارا رشتے ناتے چھوڑ کے آئی ہے، تو آپ کچھ تو اس کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وہ جو بسنے کے لیے جاتی ہیں انہیں بھی چاہیے اپنے مزاج میں وہ چیز لائیں. مگر وہ کہتے ہیں نا، بہو جتنا مرضی کر لے بیٹی نہیں بن سکتی، ساس جتنا مرضی کر لے وہ ماں نہیں بن سکتی. یہ بھی ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنی تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، وقاص صاحب، ناصر خان صاحب، سید شہباز بخاری صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، اقبال رضا اتاری صاحب، اویس رضا صاحب، شازیہ علی صاحبہ، سہیل طارق صاحب، مقصود احمد صاحب، حنا حیدر صاحبہ، صوفیہ قاسم صاحبہ، شیخ عظیم صاحب، فردوس انجم صاحبہ، ارم رضوان صاحبہ، حماد صاحب، ارمان اشرفی صاحب، عزیر عالم خان صاحب، عارف احمد صاحب، محمد بن سلیم صاحب، رشید صاحب، مظہر خان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، کاشف صاحب، محمد اعظم بیگ صاحب، سبطین علی صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، عائشہ صاحبہ، محمد عدنان صاحب، زبیر اتاری صاحب، اکبر حسین صاحب، طاہا صدیقی صاحب، عریشہ زبیر صاحبہ، عثمان احمد صاحب، خاقان حیدر صاحب، سید علی صاحب اور عبد الرحیم داؤد صاحب. اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. یہ کبھی کبھی کوئی ایسے سوال آ جاتے ہیں جن پہ میں کچھ زیادہ گفتگو کر لیتا ہوں. مقصد ہوتا ہے کہ جن کو توجہ نہیں ہے ان کی توجہ ہو. مثلاً گھریلو مسائل آ گئے، سیاسی مسائل آ جاتے ہیں تو میں کچھ ذرا زیادہ بول جاتا ہوں. پاکستان کے قومی حوالے سے آ جاتے ہیں
درد ہے نا، میرا وطن ہے، میں چاہتا ہوں اچھا ہو، لوگ اچھے ہوں، زندگی خوشحال ہو، مگر ہمارے ہاں سب مفاد پرست، سب کو سیلفش، اپنی ضرورت پوری ہو جائے۔ جن کو اقتدار کا نشہ ہے، جن کو کرسی کا نشہ ہے، جن کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا نشہ، وہ پورے ہوتے رہیں، اس کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ اب یہ جو گھریلو مسئلے ہیں، اب نند اپنی بھابھی کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کا بھائی اپنی بیوی سے کیا سلوک کر رہا ہے، آپ کے وہ وہاں نہیں شمار ہوتے۔ تو ناہمواریاں ہیں دونوں طرف سے، خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ اسی طرح جو آئے شوہر اور اس کے کان بھرے جائیں، لازمی بات ہے وہ تحقیق کم کرتا ہے اور مسائل زیادہ بنتے ہیں۔ تو گھروں کو اگر آپ نے محبت والا رکھنا ہے تو آپ کو شریعت و سنت میں بڑی رہنمائی ملے گی، اور اس کے پابند ہوں گے تو آسانیاں ہوں گی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنے، تکلیف دہ نہ بنے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کچھ باتیں بہت زیادہ اصرار کیا۔ انڈیا میں اس وقت ایک نزاع چل رہا ہے کچوچا شریف کے بزرگوں کے ساتھ اور وہاں پر اہل سنت کے دوسرے افراد کے ساتھ۔ مجھے ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، کہیں ہوں، اہل سنت آپس میں الجھیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ وہ لوگ جو با اثر ہیں، وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہے خانقاہی طور پر یا علمی طور پر، کوشش کریں کہ یہ مسائل حل ہوں، بجائے اس کے کہ الگ الگ بیانات دونوں طرف سے آئیں۔ وہ کوشش کریں کہ اس نزاع کو جہاں بھی کہیں ہو، جس طرح پاکستان میں صحابہ اہل بیت کے حوالے سے جو چل رہا ہے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو چل رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو بڑھائیں نہیں، بڑھاوا نہ دیں، کسی طرح ان کو حل کریں۔ میں کوئی رائے دوں، معلوم ہوا کہ میری گفتگو میں سے اپنی پسند کا جملہ نکال کر کوئی سوشل میڈیا پہ نئی بحث شروع کر دے، تو میں وہ نہیں چاہتا۔ میں تمام اہل سنت کے علماء اور مشائخ سے اپیل کروں گا کہ با اثر مؤثر لوگ کوشش کریں، نزاع ختم ہو، غیروں کو موقع نہ دیں ہنسنے کا، اور سنیوں کو بکھرنے سے بچائیں، کوشش کریں بھلائی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوشش کریں کہ جھگڑے کسی طرح یہ ختم ہو جائیں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ جن 2-4 موضوعات جن پر یہ 2-3 سال سے بھڑکایا جا رہا ہے، کوشش کریں کہ اہل سنت کو پھر متحد کریں، ان کو منظم کریں، ان کو طاقت بنائیں۔ اسی طرح الیکشن میں ووٹ دیتے وقت ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ میں نے آپ کو سیاسی لیڈروں کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا۔ ہمارے کراچی میں دیکھ لیجئے، بدحالی، بد نظمی، بے نظمی، بد نظمی، بے ترتیبی، بہت کچھ، یعنی لوگوں کی کوئی سہولت نہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے کیا اتنے لوگ، سفید پوش لوگ جو ہیں وہ مانگنے پہ آ گئے ہیں، کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ وطن اس لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے اس کو خوشحال بنانا ہے۔ ان لیڈروں سے تو کوئی توقع نہیں، لیکن ہم لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جائیں تو پھر ہمیں اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ہم پر ویسے ہی حکمران آئیں گے۔ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں نبی سے اپنے عہد کو، اپنے ایمان کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بہت سی ہستیاں اس ہفتے میں دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ ان کو بھی یاد کریں۔ اچھا، جن کی اس ہفتے میں برتھ ڈے آئی ہے ان کے لیے بھی ان کو مبارکباد، ان کے لیے دعائیں۔ جتنے وفات پا گئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں، اللہ مغفرت کرے۔ مسائل ہماری تمام جتنی مشکلات ہیں ان کا حل کا طریقہ وہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے پابند بن جائیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے دعا ہے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یہ مہنگائی، یہ سیلاب اور یہ دیگر جتنے ہیں یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کو مزید اگر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ اپنا بہت خیال رکھیں، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔